فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ صلوات پڑھیں محمد عزاداران امام جعفری سینٹر اٹلانٹا کی دوسری مجلس زیارت عاشورہ کے یہ سلام پر۔ سلام ایک ایسی چیز ہے جس سے آپ کا کنیکشن بنتا ہے، ریلیشن بنتا ہے۔ اگر آپ سلام کرنا چھوڑ دیں کسی کو تو آپ کا جو ریلیشن شپ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور پہلی چیز جو ریلیشن کو بریک کرنے کے لیے ہوتی وہ سلام ہے۔ جب کسی سے تعلقات خراب ہوتے تو آپ سلام کرنا چھوڑ دیتے، نہیں کرتے پھر سلام۔ اور سلام ایک ایسی چیز ہے جس سے رشتہ بناتا ہے۔ غیر بھی ہوگا، اجنبی بھی ہوگا، پلیز غور سے سننا، امپورٹنٹ مجلس ہے۔ اجنبی، غیر، ان نون پرسن، لیکن سلام سے رشتہ بننے لگتا ہے۔ اور سگا بھائی ہے، اور اگر تعلقات نہیں ہے تو آپ پہلی چیز جو اسے بریک کرتے چھوڑتے وہ سلام ہے۔ سلام چھوڑ دیتے۔ سلام چھوڑنے سے کیا ہو رہا؟ اتنی دور ہو جاتے، اور سلام کرنے سے کیا ہو رہے؟ قریب ہو رہے۔ تو یہ ہمارے لیے کتنی اچھی بات ہے کہ 4 سلام سے تم حسین سے قریب ہو جاؤ گے۔ آدھے منٹ کا سلام ہے، خالی آدھا منٹ بھی نہیں بول رہا ہوں، 20-25 سیکنڈ ہوں گا، 4 جملے بولنا، 4 ورڈز۔ اس کو پریکٹس بنا لو، عادت بنا لو۔ آپ خالی اس کا معجزہ دیکھنا، ایک میراکل، ایک جادو ہے یہ، کہ آپ کے ڈے ٹو ڈے لائف میں 24 گھنٹے سلام کرتے رہو۔ کیا فرق پڑا آپ کو؟ 20 گاڑی چلا رہے پڑھتے رہو، یہی ورد کرتے رہو، ورد کرو۔ دیکھو ہمارے پاس کئی چیزیں ہیں جس کی تسبیح پڑھی جاتی، ورد کر دیں۔ اللہ کے جیسے نام ہے، صمد کوئی پڑھ رہا، احد کوئی پڑھ رہا، پڑھو مت، میں بول رہا، اس کی بھی ایک تعداد ہے جو پڑھتے ہیں، جو ورد کرتے ہیں نا، جس سے بہرحال وہ ٹاپک الگ ہو جائے گی۔ تو ہر چیز کے اعداد ہے، جیسا یا وہابو کوئی پڑھے 70 مرتبہ، ستاروں کوئی پڑھے، ذوالجلال والاکرام کوئی پڑھے، یا وہابو پڑھے، رزق ہوتا اس سے، یا باعثو پڑھے، یا باسطو پڑھو، یا حنانو کوئی پڑھے، یا منانو کوئی پڑھے۔ مطلب اللہ کے ہر نام کے ایک ورد ہے۔ اسی طرح یہ تو اللہ کے نام آپ پڑھ رہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن سلام شروع کر کے دیکھو، جو اب تک آپ نے کبھی نہیں پڑھا ہوگا اس طرح سے۔ لوگ سلام ہم ضرور کرتے، ہر نماز کے بعد پڑھتے، ہر زیارت کے بعد پڑھتے، ہر مجلس کے بعد سلام پڑھتے، گھر سے نکلتے وقت سلام پڑھتے، وہ سب ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، لیکن یہ 4 سلام جو آخری سلام ہے، اور زیارت عاشورہ از دا موسٹ ریکمنڈڈ زیارت، اس سے زیادہ ریکمنڈڈ کوئی زیارت ہی نہیں ہے۔ میں عاشورہ میں نہیں پڑھ رہا، میں بتا رہا آپ کو، ہر مولا حسین کی زیارت کی امپورٹنس ہے، لیکن عاشورہ از ویری ریکمنڈڈ، ویری ویری ریکمنڈ۔ کیوں؟ ہر زیارت معصوم سے ہمارے پاس، جیسے دعائے توسل آپ نے پڑھی، یہ کوئی مولوی نے تھوڑی لکھی یا کوئی مجتہد نے تھوڑی لکھی ہے۔ اس طرح سے مانگنا، اس طرح سے اللہ کے معصومین، اللہ کی بارگاہ میں معصومین کا واسطہ دے کر اس طرح سے مانگنا، یہ کوئی مجتہد یا مولوی نے نہیں لکھی، یہ 10ویں امام سے ہمارے پاس، ہر امام سے۔ اسی لیے آپ یاد رکھو، جو ہمارے پاس دعا، غور سے سننا پلیز، میں 1 گھنٹہ ہی مجلس ہے میری، جو دعا ہو، جو زیارت ہے، اس میں جو پاور ہے نا، جو طاقت ہے، اگر آپ کو ہم کو ریالٹی معلوم ہو جائے، یقین کرو میری بات، یہ میرے جملے نہیں، اگر حقیقت معلوم ہو جائے، ریالٹی معلوم ہو جائے کہ اس زیارت کا یا اس دعا کا اثر کیا ہے، تو تم 24 گھنٹے کرتے رہو، سب چھوڑ دو گے تو۔
اتنا اثر ہے اس میں، اتنا اثر ہے کہ ہر ایک ایک ورڈ کے پیچھے اثر ہے. اس لیے سارے جملے امام کی زبان سے نکلے ہوئے ہیں. وہ بڑی بات ہے. امام بہتر جانتا کہ کیا پڑھنا، کتنا پڑھنا، کتنی دفعہ بولنا. سلام علی الحسین ایک ہی ہے، امام حسین کو سلام. آپ 4 دفعہ کرو سلام علی الحسین، لیکن مولا نے عاشورہ میں ایک ہی جگہ رکھی ہے، ایک ہی دفعہ کا. کیوں؟ امام بہتر جانتا کہ کون سی تسبیح کہاں کتنی دفعہ پڑھنا چاہیے. پھر بول رہا ہے کون سی تسبیح، کون سا اللہ کا نام کتنی دفعہ پڑھنا چاہیے. امام کے پاس ایک شخص آیا، آ کے بولنے لگا مولا میں پریشان ہوں. تو معصوم نے کہا کہ یا وہابو پڑھ، یا ذوالجلال والاکرام پڑھ. پوچھا کتنی دفعہ پڑھوں؟ وہابو کے معنی پرووائڈر. کتنی دفعہ پڑھو؟ کہا صبح نماز کے بعد پڑھ. کتنی دفعہ؟ کا 70 مرتبہ. اس نے کہا یہ تو بڑا اچھا نام ہے، اس سے رزق کھلتا ہے، کیا میں 100 مرتبہ پڑھوں؟ ہر دور میں تھے. امام نے کہا نہیں 70 ٹائمز پڑھ. اس نے کہا ارے مولا اللہ کا نام ہے، اگر میں 100 مرتبہ پڑھا تو کیا فرق پڑا؟ ضدی دیکھو ہر دور میں ہے، آج کے نہیں ہے خالی. آج دیکھو مرجع کچھ بولتا ہے فوراً اپنی لگا لیتے، جیسے سسا معلوم تھا خود بھی ایک مرجع بنے ہوئے. تو ہر وقت انٹرنیٹ کے مرجع ہو، تو ہر وقت جو ہے یہ کوشش ہوتی. وہ امام سے کہنے کا مطلب واٹ از رانگ، میں اللہ کا نام لے رہا. امام نے اچھا جب ایسے لوگ بات کرتے تھے تو امام اتنا سافٹلی جواب دیتے تھے. یہ کمال ہے، یہ ہم کو سیکھنا ہے. ہم سے اگر میرے پاس کوئی علم آ گیا، کوئی آ کے بحث کرے تو بولتا جا جا تم کو کیا معلوم، مجھ سے پوچھ رہے. یہ ایٹیٹیوڈ کو ختم کرنا. تیسری دفعہ جب اس نے کہا کہ مولا میں اور پڑھوں، امام نے کہا سنو جتنا بتا رہے اتنا پڑھ، میں جانتا ہوں کہ کیا پڑھنا چاہیے. تو یہ ہمیشہ یاد رکھو. تو اس میں صرف 4 سلام ہیں. سلام علی الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا صاحب. یہ سلام تمہاری زندگی کو ایسے بدلتا. میں بار بار ایک جملہ بول رہا، آپ پوچھیں گے ریکمنڈڈ کیا مطلب ہے؟ زمانے کے امام کی یہ ریکمنڈڈ زیارت ہے. زمانے کا امام نے سب زیارتوں کو ریکمنڈ کیا، میں کوئی زیارت کو کم نہیں کرا، غلط مت سمجھو. عاشورہ کو ریکمنڈ کیا. کیوں ریکمنڈ کیا؟ 3 دفعہ بولا عاشورہ عاشورہ عاشورہ. کسی اور زیارت کے لیے اتنا ریکمنڈ نہیں کیا گیا جیسا زیارت اربعین. اب میری ایک ریکویسٹ ہے، میں نے بامبے میں یہ بات بولی ہے، ایکچولی یہ شام غریباں سے اربعین تک پڑھنا ہے، لیکن آپ کیا کرو کل سے شروع کرو، 8 ربیع الاول تک پڑھو، 8 ربیع الاول تک زیارت اربعین. کچھ مت کرو، پڑھو، پڑھ کے پھر مجھے جسٹ واٹس اپ کرنا کہ کیا چینج آیا تمہارے پاس. بلیو می، آپ اس کو چھوٹی چیز مت سمجھو. زیارت اربعین یہ وہ زیارت ہے جو عاشورہ سے چھوٹی ہے. مومن کی پہچان ہے. 11ویں امام بولتے ہیں کہ جو علامت بتائے گئے، 5 علامت بتائی گئے امام نے، 5 کوالٹیز بتائی کہ مومن کی یہ کوالٹی ہونا. 51 رکعت نماز پڑھنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم زور سے بولنا، اور آخر میں کہا زیارت اربعین پڑھے. وہ اگر آپ لوگ تو مومن ہی ہیں یار، پروفڈ مومن ہے. اگر کوئی پوچھے تو بتا سکتے، دیکھو میرا پاسپورٹ پہ بھی لکھا ہوا ہے. نہیں، کنفرم مومن ہے، اس پہ کوئی شک ہی نہیں. اچھا اپنے آپ کو مومن مت سمجھو، دوسرے کو مومن سمجھو. کیا بول رہا یار میں، ہم اپنے آپ کو مومن سمجھتے. میں آپ کے مومن کی بات نہیں کر رہا، میں جنرل بات کر رہا. تو آپ 8 ربیع الاول تک زیارت اربعین. اچھا اگر پڑھنا نہیں آتا تو ڈاؤن لوڈ کرو ٹیلی فون پہ، ڈیوائن پال پہ جاؤ، زیارت اربعین نکالو، کھڑے رہ کے 6 منٹ کی زیارت ہے، ہارڈلی 6 منٹس، بٹ دس کین چینج یور ڈیسٹینی. اور یہ زمانہ اربعین کا زمانہ ہے. بہترین گفٹ ہے مولا حسین کو. آپ عاشورہ پڑھتے، وارثہ پڑھتے، جو پڑھتے پڑھو، میں اس کو منع نہیں کر رہا. اربعین اس لیے پڑھو کہ اربعین میں کئی ایسے چیزیں جو چھپی ہوئی آبسٹیکلز تمہاری لائف کے ہے، اس کے لیے راستے کھلتے ہیں. اربعین زیارت اربعین اتنی اچھی زیارت ہے. اور اسی زیارت میں ہم وٹنس بنتے ہیں. جملے غور سے سنو، وٹنس بنتے کہ مولا واپس آنے والوں میں آپ رہیں گے. رجت کا ذکر زیارت اربعین میں ہے. رجت کا ذکر جو ہمارا بلیو ہے، جو ہمارا عقیدہ ہے کہ واپس آئیں گے وہاں. اور دوستو ایک چیز یاد رکھو، آج کل حالات اتنی تیزی سے بدل رہے نا، سائنس آف ری اپیرنس آف امام. اب ایسا نہیں جا رہے، ایسا آ رہے، نیچے آ رہے، نیچے آ رہے، نیچے آ رہے. ایوری ڈے بعض وقت میں دیکھتا نا 8 دن میں، 15 دن میں، 20 دن میں ایک علامت ہو جاتی. اب میں آپ کو ایک علامت بتاؤں،
میں کچھ علامتیں بتا دوں کہ آج اٹلانٹا گئے تھے ہم، سٹی میں گئے تھے ڈاؤن ٹاؤن کی طرف، یہ نہیں پوچھنا کہاں گئے تھے، ٹھیک ہے؟ تو ہر طرف گلاس کے بلڈنگز، ماشاءاللہ ہیوج گلاس کے بلڈنگ، کامن چیز ہے، اٹس اے ویری کامن. کوئی کھڑے رہ کے گلاس کی بلڈنگ کو ایسا نہیں دیکھتا، دیکھتا کوئی بھی نہیں دیکھتا. اب تو ہر جگہ ہو گئی، خالی اٹلانٹا بول کے نہیں، نیو یارک چلے جاؤ، انڈیا چلے جاؤ، انڈیا میں ہر طرف. آپ کو معلوم یہ کس کا جملہ ہے؟ آپ سوچ سکیں گے 1400 سال پہلے، 1400 ایئرس پہلے میرے مولا نے کہا تھا. کب کہا تھا مولا نے؟ کمیل ابن زیاد، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے کمیل کی. اتنی آہستہ بولو گے تو جاؤ گے؟ زیارت کمیل ابن علی کے لیے ایک صلوات پڑھیں باواز بلند. اس کو چھوٹی زیارت مت سمجھو، یہ مولا علی کا ایسا کمپینین تھا، یہ ایسا کمپینین تھا. خالی اس کا جملہ ابھی یہاں پہ نوشاد بھائی دعائے عدیلہ پڑھے عشاء کے بعد نا، تو میں جب ہی خیال آیا یہ کمیل کا واقعہ. کمیل نے امام علی سے پوچھا تھا 37 یا 38 ہجری میں، مشہور واقعہ، میں پورا واقعہ نہیں پڑھ رہا، خالی میں گلاس کی بلڈنگ تک لے کے جانا آپ کو. مولا علی سے پوچھا کہ مولا یہ بتاؤ کہ آپ کا آخری بیٹا جو قائم ہے وہ کب آئے گا؟ زیارت عاشورہ زیارت 40 سے کتنا ریلیٹڈ ہے دیکھو، سلام امام زمانہ کا. تو کمیل نے جب پوچھا، اس وقت کون تھا مولا کے ساتھ؟ مولا علی تھے، امام حسن علیہ السلام تھے، امام حسین، اور چوتھے امام بھی تھے. 4 امام زمین پہ تھے. وہ ایک پہلا موقع تھا زمین کے اوپر، پھر رجت میں آئے گا، زیارت 40 کا جو بات کر رہا ہوں، پھر رجت میں جب رجت ہوئی گی تو جب آئے گا. 38 ہجری پہلا موقع تھا، 37 یا 38 ہجری میں، کہ جب زمین پہ 4 امام موجود تھے. دیکھیے پنجتن الگ ہے، امام کی بات کر رہا ہوں. 4 امام ایک وقت میں، پھر کبھی نہیں ہوا، موقع نہیں ملا. اب کب ہوگا؟ رجت پہ ہوگا. چوتھے امام مولا حسن، مولا حسین اور امام علی علیہ السلام. 4 امام. آپ کتنی آسانی سے سن رہے نا، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ایک امام کا وجود کتنی برکت ہے. 4 امام زمین پر ہے. کیا دور ہوگا وہ 4 امام ایک وقت میں. اب یہ پیریڈ 40 ہجری میں امام علی کی شہادت ہو گئی، پھر 3 امام رہ گئے، 3 رہے، 2 رہے، 4 ایک ساتھ نہیں رہے. وہ پہلا موقع تھا جب 4 امام ایک ساتھ تھے. 4 اماموں کے سامنے کمیل ابن زیاد پوچھ رہے کہ مولا یہ بتائیے کہ آپ کا بیٹا قائم کب آئے گا؟ کبھی میں پوچھتا کسی سے؟ پوری دنیا میں پوری دنیا الحمدللہ مولا حسین کا صدقہ ہے. اب دنیا میں کوئی جگہ خالی نہیں، ہر جگہ ریموٹ ایریا بھی جا کے پڑا، مختلف مومنین سے لاکھوں لوگوں سے ملاقات ہوتی، لیکن آج تک مجھے کوئی مومن ایسا نہیں ملا کہ جس نے مجھ سے یہ پوچھا کہ مولانا یہ بتائیے کہ امام کب آئے گا. ایک مومن دوسرے مومن سے آپ جعفریہ میں ملتے، پارٹیز میں ملتے، دعوتوں میں ملتے، شادیوں میں ملتے، گھروں میں ملتے، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے، ہزاروں ٹاپکس پہ بات کرتے. کرو، کوئی منع نہیں کر رہا میں. پالیٹکس پہ کرتے، اسپورٹس پہ کرتے، بزنس میں کرتے، ہر چیز میں بات کرتے، ہر چیز میں بات کرتے. پلیز غور سے سنو، کمپلیٹ میسج. اسلام منع نہیں کر رہا. I'm not stopping you کہ بزنس میں مت کرو، پالیٹکس میں مت کرو، اسپورٹس میں مت کرو. نو، you have got right. آپ بات کرنا، لیکن آپ انصاف سے بولو. کبھی جب جعفریہ میں ملے یا کہیں میں ملے تو ایک مومن دوسرے مومن سے جب ملتا، یا ایک عورت دوسری عورت سے جب ملتی، ایک لڑکی دوسری لڑکی سے ملتی، کبھی پوچھی ایک دوسرے سے، کبھی آپ پوچھے یار پلیز ٹیل می کہ تم نے کیا پریپریشن کیا ہے امام کے لیے، لیٹ می نو آئی آلسو ڈو دا سیم تھنگ. کتنی افسوس کی بات ہے دین وی سے کہ وی آر مومن، وی آر ویٹنگ فار امام. ابھی کیا پڑھ رہے تھے قنوت میں؟ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن. مجلس پریکٹس نہیں ہے، مجلس پریکٹس کا نام نہیں ہے، معرفت کا نام ہے، چینج کا نام ہے. ہماری لائف میں کتنا چینج آ رہا. ایک مومن دوسرے مومن سے پوچھتا کہ پلیز لیٹ می نو واٹ یو ہیو ڈن، آئی آلسو ڈو دا سیم تھنگ. یہ ذمہ داری نہیں ہے، یہ ریسپانسبلٹی نہیں ہے. آپ کر کے دیکھو یار، کر کے دیکھو، دین یو ول سی کہ تمہارے لائف کیسے آگے بڑھے گی. ہم کبھی بھی نہیں پوچھتے، نہ کوئی لڑکی پوچھتی دوسری لڑکی سے، نہ کوئی عورت. 1000 ٹاپکس میں ہم بات کرتے. بات کرو، آئی ایم ناٹ اسٹاپنگ یو.
5 منٹ کبھی ہفتے میں ایک دن، مہینے میں ایک دن، جمعرات کو 15 شعبان کو دنیا جمع ہوتے جشن میں، 40 میں جمع ہوتے، عاشورے میں جمع ہوتے، ہزاروں لوگ جمع ہوتے، ایک دوسرے سے پوچھتے کہ یار لیٹ می نو تم نے کیا تیاری کی، میں بھی وہی کروں گا. ہم بزنس کے بارے میں نہیں پوچھتے. افسوس یہی چیز زمانے کا امام دعائے ندبہ میں کہتا، آئینہ طالب و بدم المقتول بکربلا. 40 آ گیا، چلا جائے گا. ہم جیسے تھے ویسے ہی رہ جائیں گے. جو آج ہمارے ڈے ٹو ڈے پرابلمز ہے، جو ہمارا سٹریس ہے، جو بیماریوں میں پڑے ہوئے، جو اس میں پڑے ہوئے، اس کا ریزن یہ ہے کہ جو کرم امام آنا چاہیے وہ امام کا کرم نہیں آ رہا. مجلس میں آنے کا ثواب 200% ہے، فرش اعضاء پہ بیٹھنے کا ثواب 200% ہے، بٹ چینج کتنا آ رہا. کمیل 38 ہجری میں پوچھ رہا کہ مولا پلیز ٹیل می، مولا اس کو کیا ضرورت ہے پوچھنے کی؟ 4 امام سامنے کھڑے ہوئے، مولا علی ہے، مولا حسن، مولا حسین سامنے، چاروں اماموں کے بیچ میں پوچھتا ہے مولا لیٹ می نو کب آنے والا ہے. فکر کتنی ہے ہم کو؟ فکر ہم کبھی سوچتے جمعے چلے جا رہے، جمعرات چلے جا رہے، 40 چلے جا رہا، عاشورہ چلا گیا. عاشورہ آپ کو معلوم ہے ایک ڈیٹ تھی ظہور کی، ہم نے دعا کی. میں روتا ہوں یار، روتا ہوں بعض وقت. کبھی دعا کی، عاشورہ چلا گیا اور یہ تو چانس تھا 1441 ہجرہ کا محرم تھا. اس لیے کہ روایت ایک روایت ہے کہ طاق سال ہوگا. طاق سال کا مطلب ایون نہیں ہوگا، ایون یہ نہیں ہوگا، آڈ نمبرز ہوں گے. یہ سال تو آڈ نمبر تھا، 41 تھا، یہ 40 نہیں تھا. اب نیکسٹ ہم اس کو نہیں بولتے، ہم تو بولتے اللہ قادر مطلق ہے، وہ کبھی بھی کرا سکتا. اللہ قادر مطلق، ہمارا یہ بلیو ہے. اللہ ہمارا مجبور نہیں، ہمارا اللہ قادر مطلق ہے. لیکن بٹ ہم ٹیلنگ یو کتنا لیک ہے دوستو، کتنا ہم پیچھے ہیں اور پھر ہماری زندگی گزر رہی. یہ تو شکر ادا کرو کہ فرزند زہرا کا کرم ہے ہمارے اوپر، کرم ہے. تو آپ نے کمیل نے پوچھا، مولا علی نے ہاتھ پکڑا. روایت مشہور ہے، پوری روایت نہیں پڑھ رہا میں. پکڑا، پلیز غور سے سننا. پکڑ کے وہ اسپاٹ پہ لے کے گئے. کہاں ہے مولا؟ یہ پوچھا کہاں اس نے؟ کمیل نے پوچھا مسجد کوفہ کے پاس. اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے مسجد کوفہ کی. اور کمیل کا مزار کہاں ہے؟ نجف اشرف میں. 12-15 کلومیٹر ہے. آج پتہ نہیں اس وقت کیا راستہ تھا. آج آپ آدھے گھنٹے 1 گھنٹے میں چلے جاتے. اوکے، اس زمانے میں یہ راستہ 1 گھنٹے کا نہیں تھا. اس زمانے میں یہ راستہ 1 دن کا تھا. گھوڑے پہ آنا یا اونٹ پہ آنا، کیمل یا ہارس. مولا نے وہاں سے کمیل کو یہاں لے کر آیا جہاں مولا کمیل کی شہادت ہوئی. بتائے دیکھو یہ جھاڑ ہے. اب پلیز غور سے سنو، جھاڑ ہے، یہ ٹری ہے. اس پہ تم کو ہینگ کریں گے، تمہارے ہاتھ کاٹیں گے، پیر کاٹیں گے. کمیل نے کہا بٹ وائی؟ کہا میری محبت میں، میری محبت میں، میرے لو میں، محبت میں. آپ کو معلوم ہے جب علی نے کہا میری محبت میں تو دوسرا ایکشن کیا ہوا؟ کمیل نے کہا کہ مجھے یہاں شہید ہوں گا. کہا کیوں مولا؟ تو کہا میری محبت میں. علی کا جملہ ختم ہوا میری محبت، کمیل سجدے میں چلا گیا. سجدے میں کیوں گیا؟ سجدے میں جا کے یہ شکر ادا کیا کہ اللہ موت تو علی کی محبت میں آئے گی. ارے یار دعائے عدیلہ جو ہے ابھی جو پڑھی گئی، یہ کیا ہے دعائے عدیلہ؟ What is why we recite دعائے عدیلہ؟ کبھی سوچا؟ معلوم کرو یار، مولوی سے معلوم کرو کہ یہ دعا کیوں ہے، یہ توسل کیوں ہے، عدیلہ کیوں ہے، ندبہ کیوں ہے، کمیل کیوں ہے. ہر دعا کے پیچھے ریزن. دعا عدیلہ تمہارے ایمان کا پروٹیکشن ہے. کون سے ایمان کا؟ یہ زندگی کا، یہ پورا، پلیز غور سے سنو، یہ پورا ایمان موت کے وقت جب ملک الموت آئے گا اس وقت روح لیتے وقت تمہارا ایمان کا پروٹیکشن کا نام عدیلہ ہے. لاسٹ مومنٹ میں جو تمہارا، اس لیے کہ میرے جملے غور سے سنو، میں ذمہ دار ہوں، ابھی 3-4 دن ہوں آپ کے پاس، ہفتے تک ہوں انشاءاللہ، ایک جملے کا ذمہ دار. یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے، پلیز میک ایک ورڈ غور سے سنو، یہ کوئی گارنٹی نہیں کہ میں بائی برتھ شیعہ جیسے آپ ہم ہیں، بائی برتھ شیعہ، میرے ماں باپ شیعہ تھے، میرے دادا شیعہ تھے، میں شیعہ ہوں. یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ میری موت بھی شیعت پہ آئے گی. سمجھ میں آئے؟ یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی سیڈ؟ کتنا ڈینجرس جملہ ہے، کتنا ڈینجرس ہے. پوری زندگی مومن پر 1000 واقعات ہے،
بڑے بڑے علماء کے لاسٹ منٹ پہ گمراہ ہو گئے. پیٹ میں اگر حرام رہے گا, امام کی بات نہیں سنیں گے, اپنے لیے زندہ رہو گے تو یہی ہوگا. 1000 واقعات ابو الحسن شلمغانی کا نہیں ہے, کتنے واقعات ملیں گے کہ دیندار تھا, ایمان پہ تھا, سب تھا, لاسٹ مومنٹ پہ گمراہ ہو گیا, شیطان نے اس پہ قابو پا لیا. اس کے لیے یہ دعائے عدیلہ ہے. دعائے عدیلہ تمہارے ایمان کا پروٹیکشن ہے. ہر نماز کے بعد پڑھا کرو. کتنی دیر سے 12 اماموں کے نام ہیں اور اس کا ترجمہ پڑھو کہ اللہ تم مجھے اس امام پہ, ان اماموں کے اس پہ ہم کو قائم رکھنا. تو اتنی بڑی دعا. تو دعائے عدیلہ ہوئی تو مجھے کمیل کا واقعہ یاد آیا کہ کتنا امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے. ہم بالکل ایک روٹین کی طرح پڑھتے ہیں, روٹین کی طرح. آئی دعائے عدیلہ پڑھنا ہے, بس روٹین سے ہٹو, معرفت کے ساتھ پڑھو, پھر دیکھو اثر کتنا ہوتا ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. ایک اور صلوات پڑھ لیں. تو کمیل نے کہا کہ مولا کیوں؟ تو کہا میری محبت میں. کمیل سجدے میں چلا گیا, کہا تھینک یو ویری مچ اللہ, میری یہ گارنٹی تو ہو گئی کہ موت ایمان پہ آئے گی. کمیل ڈر رہا. دوستو کتنی بڑی بات ہے, ہمارا کوئی اعمال نہیں ہے لیکن ہم کو ڈر ہے. کبھی میں ڈرتا ہوں اس بات پہ کہ میرا کیا ہونے والا ہے؟ کبھی نہیں ڈرتا. کمیل ڈر کے شکر ادا کرا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ میرا خاتمہ ایمان پر. اٹھا, آج کا شیعہ ہوتا تو جھاڑ کو ہی کاٹ دیتا. صحیح بولا, نہیں کرتا. نہ جھاڑ رہے, نہ میری پھانسی ہو, نہ میں مروں, میں اٹلانٹا میں رہوں. اٹلانٹا میں رہنے کے لیے امام کے لیے کام کرو, اللہ مولا تمہاری زندگی کو بڑھا دیتا. اگر 70 ایئرس ہے تو 90 ایئرس کرے گا, لیکن دعا ایک ہی کرنا, مولا 90 ایئرس بھی کرے گے تو ایمان کے ساتھ رکھنا. ایمان نہیں ہے تو ابھی موت دے دے, لیکن ایمان کا ہمارے ہاتھ. ایمان ہے نا ولایت علی, ایمان ہے نا محبت اہل بیت, وہ رخصت ہو جائے گی. وہ رخصت ہو گئی تو ساری عبادتیں بیکار ہو گئی. اس کے بعد کمیل نے کہا مولا یہ کب ہوگا؟ آپ کمیل کا سوال کیا کہ بیٹا کب آئے گا؟ امام کیا جواب دے رہے؟ امام نے اس وقت کہا کہ ایک زمانہ گزرے گا کمیل, اتنا بڑا زمانہ گزرے گا, صدیاں گزریں گی, اور اس کے بعد ہر طرف دنیا میں گلاس کے بلڈنگز بنیں گی. تو جب جو لوگ دوسرے بھی ساتھ تھے ان لوگوں کو یقین ہی نہیں آیا. دے سیڈ کہ مولا ہاؤ اٹ از پاسبل. اس زمانے میں عرب میں چھوٹے چھوٹے سنگل سٹوری گھر ہوتے تھے, بالکل چھوٹے چھوٹے اینٹ کے بنے ہوئے, جو بھی اس زمانے سسٹم تھا, چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے. ایون چھت نہیں ہوتی, ٹیرس نہیں ہوتی تھی, RCC کے نہیں ہوتے تھے, چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے. کھجور کے جھاڑ کے وہ پتے اوپر لگاتے تھے. مسجد اس میں زرار میں کھجور کے جھاڑ کے پتے تھے اور مٹی کی دیوار تھی. دوبارہ تو چھوٹے چھوٹے پتے ہوتے تھے اور چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے. تو یقین کہنے لگے مولا گلاس میں لوگ کیسے رہیں گے, شیشے کی عمارت میں کیسے رہیں گے, ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں, سوئیں گے کیسا, واش روم ریسٹ روم کیسا جائیں گے. مطلب ان لوگوں کے لیے ایک عجوبہ تھا. علی بار بار بول رہے تھے کہ نہیں, شیشے کی عمارت ہر طرف بن جائے گی. تو اس کے بعد کہا مولا لیکن یہ کیسے پاسبل ہے؟ کہا جب پوری دنیا میں گلاس کے بلڈنگز تم کو نظر آئے, سمجھو میرے بیٹے کا ظہور بالکل قریب ہے. آج کتنے سے, آج سے آپ ایمان سے بولے 40 سال 50 سال پہلے کوئی گلاس کی بلڈنگ تھی؟ کوئی نہیں تھی. 40 سال پہلے تھی؟ آپ انڈیا کے آپ ریموٹ ایریاز میں چلے جاؤ, وہاں پہ بھی آپ کو گلاس کی بلڈنگ ملے. پالیتانا میں ہے, کیا بول رہا یار, میں آپ کی لینگویج میں بات کر رہا. راجورا چھوٹا کسا اندر ہے بالکل, وہاں پہ گلاس کی بلڈنگ دیکھی مجھے. مطلب گجرات میں ہر جگہ چھوٹے چھوٹے ایریاز میں آپ چلے جاؤ. سیور سمجھ گیا, یہ تو آپ لوگوں کے شہر ہے, وہاں پہ گلاس کی ایک بلڈنگ. تو آج اگر کوئی گلاس کی بلڈنگ ہے تو کوئی کھڑے رہ کے ایسا نہیں دیکھتا, کبھی نہیں دیکھتا. اس کے بعد اب یہ دیکھا تو مجھے ایک جملہ اور یاد آیا مولا کا. مولا نے کہا کہ میرے بیٹے کے ظہور سے پہلے لوگ ہواؤں میں اڑنے لگیں گے. تو لوگ, راوی نے کہا کمیل کے ساتھ جو تھے, کہا مولا پر لگ جائیں گے. کیا بات ہے, نہیں کہتے کہ پر لگ جائیں گے. مولا بولے میرے بیٹے کے ظہور سے پہلے ہر وقت دنیا میں لوگ, ہر آدمی گھومتا رہے گا. اس کے بعد کہا کہ زمین سے زیادہ آسمانوں میں راستے بن جائیں گے. کیا بولا مولا,
آج آپ پائلٹ سے پوچھو, ایئر لائن والوں سے پوچھو کہ اوپر اتنے راستے, ہم سمجھ رہے ہیں کہ میری فلائٹ جا رہی, نہیں, ہزاروں فلائٹس آسمان پہ ہے, راستے بنے ہوئے, سب کا ایک راستہ. امام بولتے ہیں کہ جب امام نے کہا کہ ہوا میں راستے بنیں گے, تو کہنے لگے مولا کیسے بنیں گے ہوا میں راستے, ٹھہریں گے کیسا؟ مولا نے کہا نہیں, ہوا میں راستے بنیں گے. تو کہا وہاں پہ بھی ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے. علی نے کہا نہیں ٹکرائیں گے نہیں, ان کے ہر آدمی اپنے راستے پہ چلے گا. آپ سوچو, ہزاروں میل کے راستے ہیں. انڈیا سے اگر آپ لاس اینجلس جا رہے ہیں, 17 گھنٹے کی فلائٹ ہے, 17 آورس جو ٹریول کر رہے ہیں, کوئی 37 پہ, کوئی 36 پہ, کوئی 35,000 فیٹ پہ ٹریول کر رہا ہے. اب میں میری پائلٹ, ایک برٹش ایئرویز کے پائلٹ ہے کاناڈور کے, بہت زبردست, ساؤتھ افریقہ میں میری ملاقات ہوئی تھی, جوہانسبرگ میں, کاناڈور کے. اب بھی 747 کو اڑاتے ہیں. ان کے ساتھ جب بیٹھا, ان سے جب بات کیا, ایسا دکھ رہا میرا مولا جو بول رہا تھا بالکل وہی بتا رہا ہوں. کیا بات ہے, نہیں, مولا جو بول رہا تھا بالکل وہ بتا رہے کہ کیسے کیسے ہوا میں راستے. وہ کہتے ہیں کہ کبھی ہم 36 پہ رہتے, پھر ہم کو انفارمیشن آتی کہ نہیں 36 نہیں 35 پہ چل جاؤ. ہم بولا کہ ایک لائن, ایک جال ہے, اس کا جملہ ہے جال ہے مولانا, جال ہے. اگر آپ اوپر سے دیکھیں تو ایسا دکھتا ہزاروں پلین ہیں جو ایک ساتھ جا رہے ہیں. جانا کمال نہیں ہے اس کا, لے کے جانا کمال ہے وہ جو اس کی شان ہے, اللہ کی شان ہے, اللہ کی شان ہے. تو امام بول رہے کہ مولا علی بولتے ہیں کہ میرے بیٹے کے ظہور سے پہلے اتنے جال پھیل جائیں گے, اتنے لوگ ہوا میں اڑیں گے. تو لوگوں کو یقین نہیں آیا کہ مولا ہوا میں اڑیں گے کیسا. آج کوئی تو نیچے کرنے لگے, مولا جب وہ ہوا میں اڑیں گے تو لوگ دیکھیں گے. امام نے کہا دیکھیں گے. پہلی مرتبہ ہوا میں کون اڑا, نہیں سمجھے آپ؟ 4000 سال پہلے نبی سلیمان اپنے تخت کو لے کے اڑے تھے. نبی سلیمان جب اڑے تھے تو اس وقت یہ روایت کا جملہ ہے کہ سارے لوگ جو زمین پہ, اچھا نبی سلیمان 37,000 سے نہیں اڑتے تھے, وہ 100 فیٹ بھی نہیں جاتے تھے. اس زمانے میں اتنے بڑے بڑے بلڈنگز تھوڑی تھی, اس زمانے میں چھوٹی چھوٹی بلڈنگ گھر ہوتے تھے. 4000 سال پرانی بات کر, تو نیچے سے اڑتے تھے. ایک دفعہ نبی سلیمان فلسطین سے ایسے جا رہے تھے اڑتے ہوئے, نیچے ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا, کچھ پڑھ رہا تھا. اس نے کچھ کہا, اس نے یہ کہا کہ اللہ کیا شان دیا یار سلیمان کو, ہوا میں اڑتے. حسد میں نہیں بولا, یوں ہی بولا کہ کیا شان ہے یار, ہوا میں اڑتے. ہوا نے ان جملوں کو سلیمان کے کانوں تک پہنچا دیا. سلیمان نے کہا نیچے اتارو تخت کو. تخت نیچے اترا اس کے سامنے, وہ گھبرا گیا. سلیمان نے کہا کم ہیئر. انگلش میں نہیں بولا یار, کہا کم ہیئر. وہ ڈر گیا. سلیمان نے کہا آ جا میرے پاس. جب قریب آیا تو نبی نے پوچھا کہ تو نے کیا کہا. اس نے کہا نو آئی ڈنٹ سے اینی تھنگ, نہیں میں نے کچھ نہیں بولا. سلیمان نے کہا نہیں کچھ کہا تو نے. کہا نہیں میں نے کچھ نہیں بولا, میں نے اتنا ہی بولا کہ آپ کی مرتبہ آپ کی تعریف کی. یار وہ ڈر گیا. میں نے آپ کی تعریف کی کہ آپ کو کیا شان دیا اللہ نے کہ آپ ہوا میں اڑتے, ہم نیچے بیٹھے رہتے. سلیمان نے کہا کہ یار تو میری تعریف کر رہا, تو جو تسبیح پڑھ رہا نا اس کی شان زمین اور آسمان دونوں پر ہے. میری شان تو جب تک میری زندگی یہ ہے, لیکن تو یہ تسبیح پڑھے تو ہواؤں میں نہیں, تو اڑ کے عرش الہی تک جائے گا. وہ پڑھ رہا تھا کیا معلوم, سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. عجیب تسبیح ہے یہ, نبی ابراہیم والی تسبیح ہے. یہ وہی تسبیح نبی ابراہیم کا جس سے اللہ نے امتحان لیا تھا نبی ابراہیم سے. وہ جو مشہور واقعہ نہیں پڑھا, میں آپ کو بتا رہا, نبی ابراہیم کو جو امتحان لیا گیا, مال کا امتحان, جی وچ از ویری ڈیفیکلٹ مال کا امتحان. اللہ بولتا میں مال کا بھی امتحان لیتا, دولت کا بھی امتحان لیتا, صحت کا بھی امتحان لیتا. تو مولا اور ابراہیم سے تینوں امتحان لیے, مال کا امتحان لیا, صحت کا امتحان لیا اور اولاد کا امتحان لیا. تو ان کے لیے تو یہ وہ تسبیح ہے کہ دوستو یہ تسبیح تم مسلسل پڑھتے رہو, تم ایسے لٹرلی ہوا میں اڑو گے. اٹلانٹا میں ساری جماعت مومن جماعت بولے گی یار اس کے بعد جادو کہاں سے آ گئی. نہیں میں کچھ بول گیا. مجلس کے بعد ملنا, سمجھ میں اصل بات پڑھ لے محمد بات. سمجھ میں آئی بات. لٹرلی آپ اڑنا ہوا میں اڑنا. اگر یہ چیز یہ عجیب چیز ہے. اور ایک بات بتا دوں, ہم بزنس کمیونٹی ہے نا میرے سامنے پوری, گھر میں جب گھسو نا تو یہ سلام کر کے گھسو, یہ سلام کرو اور ایک دعا کرو سلام کرو. 24 گھنٹے یہی دعا کرتے کہ مولا give me chance to serve you.
اور شیطان سے مجھے بچا لو. چانس دو مجھے سرو کرنے کا، موقع دو مجھے تبلیغ کرنے کا، موقع دو مجھے پہنچانے کا. اس کے بعد دیکھو کہ امام تم کو دیتا کیا. بس بات کو یہاں روک رہا ہوں، میں انکمپلیٹ چھوڑا اس لیے کہ آج 8ویں امام کی شب شہادت ہے، تو تھوڑا سا میں امام کے بارے میں بولوں نا، ورنہ تو غضب ہو جائے گا. میں چاہ رہا تھا پوری مجلس ہی پڑھوں، لیکن ابھی خیال آیا کہ 35 منٹ کی مجلس ہوگی، 30 منٹ کی، ابھی آدھا گھنٹہ ہے میرے پاس. تو میں بات کیا روک رہا، کل یہاں سے لے کے جاؤں گا، کل اور نئے آپ کو سائن بتاؤں گا جو آپ نے کبھی سنا بھی نہیں ہوگا کہ یہ بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا. 95% ہو گیا، اس لیے کہ میرے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے، سلام علی الحسین سے ریلیٹڈ ہے. وہ وقت بہت جلدی ہے، اگر آپ اس کو مسلسل سلام کرتے رہے، مسلسل یہ سلام کرتے رہو نا، آپ کو اندازہ نہیں ہے دوستو، اندازہ نہیں ہے کہ کیسے کیسے معجزے اس سے ظاہر ہوتے. اور میں نے ابھی ایک بات بولی کہ دعا کرو کہ گیو می چانس ٹو سرو یو. 8ویں امام کی زندگی، یہ امام، اس امام کا نام علی ہے. یہ سلسلہ امامت کا تیسرا علی ہے. پہلا میرا مولا، چوتھے امام، اور یہ 3rd امام. 4th امام 10ویں امام. امام علی کا نام 4 دفعہ رکھا گیا اماموں میں. محمد 2 دفعہ، حسن 2 دفعہ، محمد 3 دفعہ اور حسن 2 دفعہ. پھر جعفر، موسیٰ اور حسین، یہ نام ریپیٹ نہیں ہوئے. تو محمد جو ہے 5ویں امام ہے، 9ویں امام ہے اور زمانے کا امام ہے. امام حسن ہے اور 11ویں امام ہے. اور 3 امام جعفر، موسیٰ اینڈ مولا حسین کا نام ریپیٹ نہیں ہوا. بہرحال یہ امام 12 اماموں کے جو ہے نام ہے. تو یہ غریب امام، اتنا عظیم امام، ہر امام عظیم ہے ہمارا، کوئی کم نہیں. اس امام کی زیارت کی ہمیشہ دعا کرنا، ہمیشہ دعا کرنا کہ اللہ مجھے غریب امام کی زیارت نصیب. اس لیے کہ کسی اور امام نے 13 معصوم، بی بی کو چھوڑ دو، 13 معصومین میں کسی معصوم نے یہ وعدہ نہیں کیا، پرومس نہیں کیا، عہد نہیں کیا کہ تم میری زیارت کہو گے تو میں تمہارے پاس آؤں گا. نہیں، زیارت کے فضائل بہت ہیں، مولا حسین کی زیارت کے فضائل بہت ہیں، امام علی کی زیارت کے فضائل بہت ہیں، لیکن یہی ایک امام ایسا ہے کہ جس کا وعدہ ہے. مولا علی سب کے پاس آتے، مولا حسین سب کے پاس نہیں جاتے. اگر تم یہ سلام کرتے رہو گے نا، کل ایک واقعہ بتاؤں گا کہ اگر تم سلام یہ کنٹینیوس کرتے رہو تو دنیا میں بھی زیارت نصیب ہوتی ہے، آخرت میں بھی زیارت نصیب ہوتی ہے. وہ عجیب سلام ہے. تو بہرحال 8ویں امام کا وعدہ، جو میری زیارت کو آئے گا ایک دفعہ، اس کو کئی، اللہ کا رسول بولتا کئی حج، 100 حج کا ثواب دیا گیا، 100 عمرے کا ثواب دیا گیا غریب امام کی زیارت. اس کے بعد 8ویں امام یہ بولتے جو میری زیارت کو آئے گا، میں 3 دفعہ ایسے ٹائم پہ ملوں گا جب سب سے زیادہ اس کو ضرورت ہوگی، سب سے زیادہ ضرورت، کہ جب اس کی بیوی بچے چھوڑ دیں گے، ماں باپ چھوڑ دیں گے، پیسہ نہیں آئے گا، کام، اولاد نہیں آئے گی، گھر نہیں آئے گا، کچھ نہیں آئے گا، ہی ول بی آل الون، کہ میں آؤں گا، اس لیے کہ وہ میری زیارت کرا. ملک الموت جب آئے گا، جب آ کے ملوں گا، پہلی رات کو ملوں گا. یہ ایک امام کا جملہ میری ایک مجلس ہے، میں ایک جملے میں آگے بڑھا. تیسری چیز، روز محشر، ڈے آف ججمنٹ میں جب وہ جائے گا تو آئی ایم گوئنگ ٹو ہیلپ ہم. یہ عجیب زیارت کا. اس امام کی زندگی، اس امام کو ضامن امام بھی بولتے ہیں. اللہ کا رسول بولتا کہ اگر تم اس امام سفر پہ جب جاؤ، ایون سفر آپ کا گھر سے آفس کا بھی سفر ہوتا، گھر سے آفس جا رہے یہ بھی سفر ہے، بزنس پہ جا رہے یہ بھی سفر ہے. یہ عابد بلرامی نہیں بول رہے، یہ اللہ کا رسول بول رہا. اللہ کا رسول بولتا ہے کہ جو سفر پہ جائے، ٹریول کرے، وہ اگر میرے 8ویں وارث کا واسطہ دے کے دعا کرے، اس کو سلام کرے، تو اس کا سفر جیسا جاتا ویسی خیریت سے واپس آتا. اگر تم روز صبح میں گھر سے نکلتے ہو، آفس جا رہے، بچوں کو عادت دلاؤ، بچے جو تمہارے معصوم بچے ہیں نا، معصوم بچوں کو عادت دلاؤ کہ دروازے پہ کھڑے کہ 8ویں امام کو ایک جملے کا سلام کرو، السلام علیکہ یا غریب الغرباء، سلام علیکہ یا امام علی رضا، بس کافی ہے، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کافی. کتنے 3 جملے، کتنے دیر ہوئی؟ 1 سیکنڈ، 2 سیکنڈ، 3 سیکنڈ. یہ پڑھ کے نکلو، بچوں کو یہ کر کے نکلو تو جیسا بچہ جا رہا ویسی خیریت سے آئے گا. جیسا کبھی ایکسیڈنٹل موت نہیں ہوتی، ایکسیڈنٹ کچھ نہیں ہوتا، اس لیے کہ تمہارا ضامن امام ہو جاتا. اور ایک چیز ہے کہ جب بھی ٹریول کرو اس امام کا نام لے. کیوں ضامن ہوتا ہے امام؟ امام کے بازو میں ایک تعویذ ہے جو ہر امام کے بازو میں رہی، لیکن واقعہ 8ویں امام سے. مامون رشید نے ان کو بلایا تھا دربار میں، اور بلا کے یہ کہا تھا کہ میں آج علی رضا کو قتل کر دوں گا، مار ڈالوں گا. تلوار کو نیام میں سے نکال دیا، سامنے رکھ دیا.
اور رکھ کے کہا جیسے امام علی رضا آئیں گے میں ان کو مار دوں گا. وہ امام چلے, غلام سے کہا کہ جب امام آتے تھے وہ پردہ رہتا تھا, کہا یہ پردہ بھی ہٹانا نہیں, امام خود ہٹائیں گے. معذلہ ایک توہین کروں گا, لیکن اس کو کیا معلوم امام کی حکومت کہاں کہاں پر ہے. وہ آیت ہوا اتنی تیز چلی کہ امام اندر داخل ہو گئے. جیسے ہی انٹر ہوئے وہ کھڑا ہو گیا جو اتنا غصے میں تھا, اور امام کو بازو بٹھاتا پہلو میں, بہت محبت سے بات کرتا ہے. ظالم بات کر کے 50,000 تومان یا ریال کی تھیلی دیتا ہے, بولتا ہے کہ آپ لے کے جائیں. لوگ بولے تو اتنے غصے میں تھا, اتنا ٹھنڈا ہو گیا؟ تو کہا مجھے پتہ ہی نہیں کیا ہوا. جب امام سے پوچھا تو امام نے بازو سے تعویذ نکال کے کہا یہ میری دادی فاطمہ کی تعویذ ہے, جب تک ہمارے بازو میں رہیں گی ہمارے ساتھ رہیں گے, سوائے موت کے. جب موت آنا ہے, جب موت آئے گی, کہ سوائے موت کے ہم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اس کے بعد تمام علماء یہ بولتے کہ ہمیشہ اپنے بازو میں تعویذ رکھو, نام رکھو. تعویذ کیا؟ نام رکھو, کوئی بھی معصوم کا نام. گاڑی میں ہمیشہ اپنی کار میں معصوم کے نام کا, جیسے مولا حسین کے روضے کی چھوٹی کتاب آتی تاخیبات کی, یا امام علی کے چھوٹی چھوٹی جو تاخیبات کی کتابیں وہ رکھ لو. سجدے کا ضرور رکھو اس کے ساتھ اندر اپنی کار میں. ہمیشہ کبھی ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا تمہاری گاڑی میں, کبھی ایکسیڈنٹ ہوگا بھی تو تم کو نقصان نہیں ہوگا, تم جان سے بچ جاؤ گے. یہ نام رکھنا. اور جب بھی بزنس لینے جا رہے ہیں تو غریب امام کا نام لے کے چلو, یا مولا حسین کا. کبھی بھی کوئی کام کے لیے, امیگریشن کا پرابلم ہے, تم کو لے کے جاؤ, تم لے کے جا کے دیکھو. سجدے کا ہمیشہ ساتھ رکھو, ٹیشو میں پیک رکھو, اس لیے کہ صرف دنیا میں خبر میں کام نہیں آتی, دنیا میں بھی کام آتی. خاک شفا وہ چیز ہے. تو ایسے راستے. تو غریب امام یہ بولتے ہیں کہ ان کا نام تم کو ہر چیز سے بچا. ان کے دور کا ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں کہ امام میں نے ابھی ایک جملہ بولا کہ دعا کرو کہ مولا give me chance to serve اسلام. یہ دعا ہماری اسکیڈول میں رہتی نہیں. 1000 ہم دعا مانگتے, کبھی آپ یہ دعا مانگتے کہ مولا مجھے بھی موقع دو؟ پلیز یار غور سے سننا. کیا میں کبھی دعا کرتا کہ مولا مجھے موقع دو, give me chance to serve you؟ یہ کربلا کا سب سے بڑا پیغام ہے سلام علی الحسین کا. یہ سب سے بڑا پیغام ہے ہر معصوم کا. میں کل پرسوں میں بتاؤں گا بی بی زینب نے کیا کیا, چوتھے امام نے کیا کیا اسلام کے لیے, اور ہم کیا کر رہے ہیں. واٹ آر وی ڈوئنگ؟ مجلس 24, غلط نہیں سمجھنا, مجلس 24 گھنٹے کرو, 24/7 کرو, 365 ڈیز کرو, لیکن خالی مجلس نہیں, مجلس کے ساتھ امام کا دوسرا جو پیغام ہے اس کو بھی پروپوگیٹ کرو. سمجھ رہے میری بات؟ خالی مجلس حسین 24/7 کرو یار, 24/7, nobody is stopping you. 24/7 ماتم کرو, 24/7 گریا کرو. ہمارے ہر مرجع نماز کے بعد, واجب نماز کے بعد 5 منٹ بیٹھ کے آغائے بہجت اور آغائے حسین شیستانی صاحب کے لیے مشہور ہے, اور آغائے وحید خراسانی صاحب کے لیے یہ مشہور ہے کہ مصلی پہ بیٹھ کے, آغائے خوئی کے لیے بھی تھا, ابوالقاسم الخوئی کے لیے, کہ مصلی پہ بیٹھ کے 24 گھنٹے میں واجب نماز ختم ہوتی تو 2 منٹ 3 منٹ 2 منٹ 3 منٹ مولا حسین کے مصائب کو پڑھ کے روتے پھر اٹھتے. ہم کو تو گھڑی دیکھ کے حساب عبادت ہوتی, گھڑی دیکھ کے ہم عبادت کرتے ہیں. میرا بزنس کی ڈیل میں گھڑی نہیں دیکھتا. میں جگہ کا نام نہیں بولوں گا. عرفے کے اعمال کروا رہا تھا, یوٹیوب پہ ہے, یورپ میں ایک جگہ. انہوں نے کہا مولانا کتنی دیر لگے گی؟ مولانا مجھے نہیں معلوم. تو کہا 1.5 گھنٹہ چلے گا, اناؤنس کرنا ہے. میں نے کہا سنو بھائی, مجلس میں بولا کہ بھائی سنو, میں گھڑی دیکھ کے اعمال نہیں کراتا. اگر گھڑی دیکھ کے اعمال کرے تو اللہ بھی گھڑی دیکھے گا, پھر دینے سے پہلے وہ بھی گھڑی دیکھے گا کہ یہ گھڑی دیکھ کے اعمال نہیں ہوتی. جب تم اس کی بارگاہ میں آئے تو 24 ایسے دعا مانگو کہ تمہارے اعمال ختم ہو, تمہاری دعا قبول ہو. وہ اعمال کیا ہے کہ خالی ایک پریکٹس کے لیے آج عرفے کا دن ہے تو مجھے دعائے امام حسین پڑھنا ہے, 4 رکعت نماز پڑھنا ہے, بس یہ کافی ہے, یہ عمل ہے؟ نہیں, یہ تو پریکٹس ہے. تم اس دن مانگو ایسا کہ تم اٹھو نہیں مصلی سے, تمہاری دعا قبول. تم علی والے ہو یار. تو ہمیشہ یاد رکھو, کبھی گھڑی دے کے کوئی عمل نہیں کرنا. تو چوتھے امام 8ویں امام کا مشہور واقعہ کہ ہاؤ ٹو سرو اسلام. امام دیکھو کیسا چانس ہے, پلیز غور سے سنو, بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے, ویری شارٹ. امام کے زمانے میں ایک شخص آیا اور وہ ایتھسٹ نہیں تھا. وہ بڑا مشہور واقعہ, لیکن اصل اس کا میسیج ہے وہ بتا رہا ہوں.
وہ ہر چھپی ہوئی چیز کو بتا رہا تھا. عیسائی تھا, کرسچن تھا, آ کے بولنے لگا کہ میں آپ کو بتا سکتا کہ آپ یہاں ہے نا, آپ کا گھر مثال کے طور پہ 5 کلومیٹر دور ہے, مثال دے رہا, تم نے گھر میں کوئی چیز چھپائی ہے, کوئی چیز رکھی ہوئی ہے, تم مجھ سے پوچھو کہ میرے روم میں, میرے بیڈ روم میں کیا ہے, میں بتا دوں گا یہاں بیٹھ کے. لوگوں نے چیک کرنا شروع کیا اور پرفیکٹ نکلا. 100 میل دور کے گھر لوگ آئے, دور سے گھر میں رکھ کر آ کے پوچھا یہ بتا کہ میرے بیڈ روم میں, مثال دے رہا ہوں, بیڈ روم میں کیا ہے. اس نے کہا تمہارے بیڈ روم کے رائٹ سائڈ پہ یہ ہے, لیفٹ سائڈ پہ یہ ہے. لوگوں نے پوچھا یار تیرے پاس یہ علم آیا کہاں سے؟ بولا میں کرسچن ہوں نا, میرا مذہب سچا ہے, میں اپنے مذہب کو پروپوگیٹ کرنے آیا. تم کرسچن بن جاؤ, تمہارے پاس بھی یہ علم آئے گا. تب لوگ, آپ کو تو معلوم کچے ایمان کے لوگ کیسے 1000 سوال کرنے لگے. کنفیوژن, اس پوری مملکت میں کنفیوژن پھیل گیا. جب کنفیوژن پھیلا تو آپ کو یہ بھی معلوم ہم کو کہ جب بھی مصیبت آئی اسلام پہ آئی, اس کے مولا کے دروازے پہ کہنے لگے آپ کے جد کے دین کو پرابلم ہے, پلیز اس کا جواب دیجئے, جیسے ان کے باپ دادا کرتے تھے, اس نے بھی یہی کیا. نہیں, میں نام نہیں لے رہا. تو امام گئے اس کے پاس, وہ مجمع بھرا ہوا اس کے ساتھ, پروپوگیٹ کا. پلیز میری پوری مجلس کا یہ خلاصہ ہے کہ پروپوگیشن میں ہم کتنا پیچھے ہیں اور امام کتنا آگے. He don't miss a chance. انہیں باریک سے باریک موقع ملتا تھا امام کو, پروپوگیشن کرتے تھے. کتنا ثواب, کتنی بڑی سیرت ہے. اور بی بی زینب چوتھے امام نے بھی یہی کیا. اگر میرے جملے غور سے سنو, برا نہیں مانا, اگر بی بی زینب اور چوتھے امام نہیں ہوتے تو کربلا دفن ہو جاتا, ختم ہو جاتا کربلا. اگر تم فرش اعظم پہ آج بیٹھے ہوئے ہو, آج یہ روضہ ہے, آج یہ مجلس ہے, آج یہ ماتم ہے, تو کس کی وجہ سے؟ میری شہزادی کا کرم ہے, یہ چوتھے امام کا کرم ہے. یہی 8ویں امام کا جملہ, 8ویں جملہ, یہ گلے میں تعویذ لگا, ابھی واقعہ پڑھتا میں, گلے میں تعویذ بنا لو, یہی 8ویں امام, غریب امام. غریب امام کا یہ عالم تھا کہ جب آپ ولیعت تھے یا مدینے میں جب تھے, جب بھی کوئی پوئٹ, شاعر آتا تھا امام کے پاس, تو امام بولتے تھے کچھ تو نے لکھ کے لایا. اس لیے کہ اس زمانے میں ذاکری نہیں ہوتی تھی, شاعری ہوتی تھی. دیوبند کی شاعری, میر انیس مرزا دبیر, اس زمانے میں مجلسیں ایسی ہوتی. یہ جیسے میں مجلس پڑھا, یہ تو 100 سال پرانی بات ہے, 100 سال پہلے صرف مرثیے ہوتے تھے, 200 بن کے مرثیے ہوتے تھے, نیچے بیٹھ کے لوگ داد دیتے تھے, مصائب ہوتے تھے. تو امام نے اس شاعر سے پوچھتے تھے, امام تم نے کوئی چیز لائی ہے؟ وہ بولتا مولا میں آپ کے پاس آؤں اور آپ کے جد کا مرثیہ لے کے نہ آؤں. وہ مرثیہ لا دو. مولا کیا کرتے, غور سے سنو, مولا کیا کرتے تھے؟ پردہ دلواتے تھے, فرش کا انتظام کرتے تھے, غلام کو بولتے تھے فرش بچھا, اہتمام کرنا مجلس کا ہمیشہ, وہ کرو. پردہ دلوائے, عورتوں بیویوں سے کہیں کہ پردے کے پیچھے آؤ, خود جا کے نیچے بیٹھتے تھے. ممبر پہ شاعر کو, پوئٹ کو بٹھاتے, بولتے تھے پڑھ دو. وہ بولتا تھا مولا میں اوپر بیٹھ کے پڑھوں, آپ نیچے بیٹھے ہوئے. امام بولتے تھے میرے جد کا ذکر تو بلندی پہ بیٹھ کے کر. کتنی بڑی بات ہے, امام خود نیچے بیٹھ رہے. اور ہم اہتمام نہیں کرتے, ہم ایڈاک پہ کر رہے, ایڈاک اس پہ کرتے. میں مووا کا ایک واقعہ سناؤں, لیکن میرا وقت نکل رہا, کہ ایسا دوستو تمہاری زندگی نہیں بدلی تو میں ممبر سے بول رہا ہوں, یہ ذکر حسین ایسا ہے, لائف بدلنا تمہاری. میں آپ کے گجرات کا مووا کا واقعہ سنا سکتا ہوں. تو امام, جب کوئی پوئٹ آیا, امام اس کی مجلس کا اہتمام کرا. تو لوگوں نے کہا مولا کوئی غم کی تاریخ نہیں ہے, چلو کوئی غم کی تاریخ ہے تو آپ مجلس, اب اتنی مجلس کرتے. جب کوئی شاعر آتا آپ ایک مجلس کرتے, مہینے میں 1 مجلس, 2 مجلس, 3 مجلس گھر میں. امام کا جملہ سننا, امام نے کہا تم نے غدیر کو بھلایا, اب ہم کربلا کو بھلانے نہیں دیں گے. کیا بات بولا, کیا بات بولے میرا من. تم نے غدیر کو بھلا دیا, اب ہم کربلا کو بھلانے نہیں دیں گے, تمہارے بلڈ میں کربلا ڈال دیں گے. تو یہ اماموں کا یہ طریقہ. تو اب وہ عیسائی عالم آیا, اس نے کہا کہ امام آئے اس کے پاس, امام نے آگے کہا کہ تیرے پاس تو چھپی ہوئی چیز کو بتاتا ہے. اس نے کہا 1000 میل دور کی بات پوچھو میں بول دوں. اور لوگوں نے کہا مولا سچ ہے, ہم جو پوچھ رہے ہو یہ بتا رہا. امام کا ہاتھ مٹھی بند ہے. امام نے کہا میرے ہاتھ میں کیا؟ یہاں تک تو سب کو واقعہ معلوم ہے, میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ لوگوں نے کہا مولا آپ اپنے ہاتھ کا پوچھو, وہ تو 1000 میل دور کا بتا رہا. امام ایسے کھڑے ہوئے, اس نے مولا کو ایسا دیکھا, ہاتھوں کو دیکھا, اوپر دیکھا, رائٹ لیفٹ ہر طرف دیکھنے لگا. لوگوں نے کہا یار تو پہلے 1 منٹ میں بتاتا تھا, اب اتنی دیر کیوں گئے, ماتھے پہ پسینہ آ گیا اس کے. تو اس نے کہا یہ تو مجھے معلوم ہے کہ امام نہیں بولا, یہ تو معلوم ہے کہ ان کے ہاتھ میں کیا ہے, لیکن مجھے حیرت اس بات کی ہے
کہ یہ چیز ان کے پاس آئی کہاں سے؟ تو لوگوں نے کہا کیا چیز ہے مولا جو چھپا کے رکھے ہوئے؟ اس نے کہا ان کے ہاتھ میں جنت کی مٹھی ہے. لوگوں نے کہا مولا آپ نے کبھی زیارت ہی نہیں کرائی. مولا نے کہا تمہارے ہر گھر میں تم نہیں کر رہے تو کیا کروں میں؟ ہم کرتے ہیں. میں کل کیا بولا؟ میرا جملہ یاد ہے؟ پلیز یار تھوڑا ویک اپ ویک اپ ویک اپ ویک اپ. 2 سال کے بعد آیا نا. سجدے کو ہاتھ میں لے کے کام کرو. تمہارے پاس جادو ہے، یہ جادو ہے، تمہاری زندگی بدل جائے. امام نے کہا، اب پلیز غور سے سننا، دیکھو امام پروپوگیشن کیسا کرتے. اب جو کھولا تو کربلا میں خاک شفا کی تصویر تھی اور سجدہ تھی. لوگوں نے کہا اچھا یہ دیکھیے ہے، یہ ہم جیسا ایزی لیتے نا، یہ کربلا جاتے ہیں ہم کو امپورٹنس نہیں رہتی کربلا کی خاک کی. آپ خالی یہ سوچ لو اس خاک کی امپورٹنس کہ ہمارا جو لاسٹ گفٹ ہے، آخری تحفہ اس زمین سے اللہ کے بعد جانے کا، قبر میں، وہ اندھیری قبر میں جو سب سے مصیبت کی جگہ ہے، وہاں پہ یہ کام آنے والی ہے. اب اس سے زیادہ آپ کو اس کی امپورٹنس کو کیا مل رہا ہے؟ اس سے تصویر، جب بھی نماز کے بعد تصویر پڑھو نا، یہ پلاسٹک کی تصویر پڑھنا چھوڑو یار. منع نہیں کر رہا، غلط نہیں سمجھو. یہ جو پلاسٹک کی تصویر ہے نا، اس سے بہتر یہ کہ خاک سجدے کا ہاتھ میں لے کے ہاتھ پہ پڑھو. جب تم خاک شفا کی تصویر میں پڑھو گے نا، تو تم اللہ اکبر بولو گے تو یہ بھی اللہ اکبر بولے گی. خاک شفا کی یہ برکت ہے. میں یہ نہیں بولا کہ اب یہ نہیں بولا کہ مولانا نے کوئی فتویٰ دیا. بابا فتویٰ تو نہیں دیا، میں بول رہا تم کو لو پڑھو، ہاتھ میں خاک شفا سجدہ لے کے پڑھو. سمجھ. تو اب امام نے یہ پوچھا اس سے، وقت نکل گیا یار. امام نے اس سے یہ پوچھا کہ تیرے پاس یہ علم آیا کہاں سے، تو کیسا بتا رہا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے ہمیشہ نفس کے خلاف کام کیا. میرا دل، ایک بات، نفس نہیں، میرا دل بول رہا. میرا دل کیا بول رہا ہے؟ اس وقت میں انڈین مووی دیکھوں. میں چھوڑتا نہیں ہے موقع. میں بھی 8 ربیع الاول کو ابھی سے پلان کر رہا ہوں کہ 8 ربیع الاول کی رات آئے گی، 9 ربیع الاول تو میں وہ انڈین سانگ سنوں گا. میں نہیں سنوں گا، میں نہیں سنتا. مجھے دل بول رہا کہ میں جا کے وہاں وہ اس ریسٹوران میں کھاؤں، میں نہیں کھاتا. مجھے دل بول رہا کہ میں اس کی غیبت کروں، میں نہیں کرتا. جو میری خواہش ہوتی ہے میں اس کے خلاف کرتا. نفس کے خلاف میں بچپنے سے میں نے پریکٹس کی ہے. اتنی پریکٹس کی کہ میرا نفس اتنا پاک ہو گیا کہ میرے سامنے سے سارے پردے ہٹ گئے. آ گئے بہجت، سارے پردے ہٹ گئے. دیوار کے پیچھے گیا بولتا ہوں میں. امام نے کہا اسلام قبول کر لیں. He said what؟ اسلام؟ میں اپنے ریلیجن کو پروپوگیٹ کرنے آیا. امام نے کہا تیرا دل کیا بول رہا؟ ارے یار میں کیا سن رہے یار، کیا سن رہے یار؟ ٹھنڈے بھائی، کھانا ہے مجلس کے بعد. کدھر تھے یار آپ لوگ؟ امام نے کہا کہ اسلام قبول کر لے. He said what؟ اسلام؟ میں اپنے ریلیجن کو پروپوگیٹ کرنے آیا. مولا نے کہا تیرا دل کیا بول رہا؟ کہا میرا دل یہ بول رہا کہ اسلام قبول نہیں کروں. مولا نے کہا تیری پریکٹس کیا ہے؟ اس نے کہا میری پریکٹس اگینسٹ جانا ہے. ایک سیکنڈ رکے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. صلوات پڑھ لیں محمد والا. ایک اور صلوات پڑھ لیں پلیز. میں آپ سے پوچھوں، کبھی میں کو دن 24 میں نے یہ واقعہ کیوں چھیڑا؟ پروپوگیشن. کل اس کی ڈیٹیل میں آؤں گا. پورے دن کربلا پروپوگیشن کا نام ہے، تبلیغ کا نام ہے. کہاں کرنا وہ بتاؤں. آپ انصاف سے بولو میں کبھی کرتا؟ مجھے موقع ملا تو بھی نہیں کرتا. کبھی میں کسی کو بولتا یار یہ کر لو اسلام کے لیے؟ نہیں کرتا. کبھی میں یہ بولتا اپنے دوست کو ساتھ کھڑے ہوئے، یار چلو نماز پڑھ لیں گے، یار تم غیبت کر رہے مت کرو، یار یہ جھوٹ مت بولو؟ کبھی بولتا؟ ہم کو ہمارے پاس ہے نہیں، ہماری ڈکشنری میں ہے ہی نہیں. پھر ہم زیارت وارثہ میں بولتے اشہد انکا، زیادہ وارثہ میں بولتے ایک صلوات پڑھ لے محمد والے وَأَمَرَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهِیَ عَنِ الْمُنکَرِ. یہ بولتے ہو کہ میں گواہی دیتا ہوں مولا حسین کہ آپ نے امر بالمعروف کیا اور نہی عن المنکر کیا. ہماری ڈکشنری میں ہی نہیں ہے یہ بات. اب معصومین کا کیا ہے؟ 24/7 they don't miss the chance. جہاں چانس ملتا تھا
کسی ایک کو اسلام پہ لا دیتے تھے. کتنی بڑی بات ہے. ایک کو نہیں لا رہے دوستو, تم ایک کو نہیں لا رہے, پورے جنریشن کو لا رہے. یہ کام کرنا, بس یہ غریب امام کا میسج. اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے. ایک آخری غریب 5 منٹ زیادہ پڑھ دیتا چلے گا. صلوات پڑھ لیں محمد والے. تو اچھا کھانا گرم ملے گا پھر آپ کا, ہاٹ فوڈ. ہاں ختم ہو گیا کیا؟ تو اس امام کی ایک حدیث, پھر کل موقع نہیں ملے گا مجھے, اس امام کی ایک حدیث, سلسلۃ الذہب بولتے ہیں اس کو, ذہب ہے نا گولڈ کی. یہ کیا حدیث ہے معلوم؟ اگر آپ اس میں کچھ ہی نہیں ہے, صرف حدیث کا جو سلسلہ ہے وہ صرف معصومین سے, اللہ سے معصوم تک, بیچ میں کوئی خاکی انسان نہیں. اس لیے اس کو سلسلۃ الذہب بولتے ہیں کہ سلسلہ پورا گولڈ کا. اس حدیث کی خالی امپورٹنس دیکھ لو. اگر کسی پاگل, میں آج ہی روایت پڑھ رہا تھا, آپ یقین کرو, آپ ٹرائی کر کے دیکھنا. کوئی کریزی ہے کسی, آج کل یہاں پہ دنیا میں کڈنیز کے پرابلمز بہت ہیں لوگوں کو, اس کے لیے بہترین ہے ہمارے آغا شیخ علی, ایک بہت بڑے عالم دین کا واقعہ کہ بیمار لڑکی کے پاس گئے, کڈنیز فیل ہو گئے تھے, گئے اور اس حدیث کو کہا کہ اس حدیث کو زعفران سے لکھ کے پانی میں ڈالو, اس کو پلا دو. وہ فنکشن کرنا. اس لیے کہ دوستو اس میں تعجب مت کرو کہ میں کوئی جادو بتا رہا, جادو نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے کہ اس میں معصومین کے نام ہیں اس حدیث میں. ساری حدیثیں یا یہ عالم سے ہے یا اس سے ہے یا وہ انکل سے ہے, دودھ والے انکل سے, سمجھ گئے نا, میں نام نہیں لینا چاہتا, یا مجلس لائیو جاتی ہے تو یا ان کے ساتھ ہے. لیکن یہ حدیث سلسلۃ الذہب کس سے؟ 8ویں امام کی. غریب امام بولتے ہیں میں نے اپنے, سنو خالی, میں نے اپنے بابا سے سنا موسیٰ ابن جعفر, انہوں نے جعفر ابن محمد سے سنا, انہوں نے علی ابن محمد سے سنا, انہوں نے حسین ابن علی سے سنا, انہوں نے علی ابن ابی طالب سے سنا, علی ابن ابی طالب نے محمد مصطفیٰ سے سنا, انہوں نے جبرائیل سے سنا, اور جبرائیل نے اللہ سے سنا, اور اللہ کے ذریعے ہمارے پاس ہے. بیچ میں کوئی راوی نہیں ہے. کون سی حدیث؟ لا الہ الا اللہ حسنی ومن دخل حسنی ومن النار, کہ لا الہ الا اللہ خلا فورٹ ہے, جو اس فورٹ میں داخل ہو جائے اس کو پناہ ہے, اس کو نجات ہے. پھر پلٹ کے, یہ نیشاپور کی حدیث ہے, پھر پلٹ کے کہا شرطہا و شروطہا, اور انا من شرط, کنڈیشنز کے ساتھ ہے. وہ کنڈیشن میں ایک کنڈیشن اس میں کہا, اسی کے ساتھ کہا ولایت علی ابن ابی طالب حسنی ومن دخل حسنی, کہ ولایت علی میں جو آ جائے اس کو نجات ہے, جو ولایت علی کو مانے گا. تو آپ نے دیکھا امام یہ بولتے ہیں کہ یہ حدیث تم گھر میں لکھ کے لگاؤ. گھر میں اتنی سی 4-5 لائن یار معصومین کے نام کے ساتھ کفن پہ لکھی جاتی, کربلا مولا جاؤ اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے. کربلا سے جب کفن لاؤ تو یہ جیسا جوشن کبیر کفن پہ آتی, جوشن کبیر بہت بڑی بات ہے, جوشن کبیر والا کفن لو اور یہ والا کفن لو. آپ کو مشہد مقدس میں مل جائے گا یہ کفن, نیشاپور میں بھی ملے گا, مشہد مقدس میں ملے گا. اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے. تو ہم جا رہے نیشاپور, جا رہے واپس آ رہے, لیکن آپ کو معلوم نیشاپور کیسی جگہ میرے مولا کے ختم کا, تو وہاں کی یہ حدیث ہے. مولا نے اور 8ویں امام اس کے راوی ہے. آپ اپنے کفن پہ لکھاؤ دیوانے کے اوپر ایک بڑا عجیب واقعہ, 2 منٹ کا واقعہ. دیوانہ ایسا کنفرم ڈاکٹرز نے جس سے کہا کہ پاگل پاگل گندگی کھا رہا تھا, پڑا ہوا ہے, اور لوگ مذاق اڑا رہے. تو یہ عالم دین کو خیال آیا کہ یہ معجزہ ہے کہ دیوانے کے اوپر پڑے تو صحیح ہوتا. میں کوئی سٹوری, فیری ٹیل سٹوریز نہیں سنا رہا. پڑھا, چند لمحوں میں جو مٹھی کے اوپر پڑا ہوا تھا اٹھا, مجمع کو ایسا دیکھا غور سے, اپنے لباس پہ سے سر جھٹکا گرد کو. دیوانہ نہیں جھٹکتا, اٹھا گھر چلا گیا. عجیب حدیث ہے دوست, تم ٹرائی کر کے دیکھو کل, ابھی میں 4 دن ہوں نا انشاءاللہ. یہ حدیث, یہ پوری حدیث معصومین کے نام کے ساتھ لکھو, کفن پہ لکھواؤ, اس کو لکھ کے پانی پلاؤ,
کسی مریض کے، دیکھو ایک بات بولوں، یہ وہ نام ہے کہ اگر کوئی تعجب مت کرو اگر مردہ زندہ ہو جائے، نہیں ہوا تو تعجب کرو. ارے یار میں غلط بول رہا؟ مولا نے کیا کہا؟ مولا نے کیا کہا تھا؟ زندہ کو مشہور واقعہ نہیں پڑھا. ان لوگوں نے کہا مولا میت ہے، نماز جنازہ پڑھو. علی نے کہا کیا؟ علی نے اس وقت کہا یہ میت ہے. انہوں نے کہا ہاں میت ہے، تو پھر علی نے نماز پڑھائی. جملہ کیا نکلا مولا کے منہ سے؟ کیا یہ میت ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہے، تو کہا یہ میت ہو گیا. یہی علی مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے اصحاب کے ساتھ، اور کہنے لگے اگر علی چاہے تو یہ دیوار سونے کی بنا دو. بولا دیوار بننے لگی. علی نے پلٹ کہا میں نے حکم نہیں دیا تجھے. آپ سمجھے میری بات؟ تعجب مت کرو بھائی، اس لیے 2-3 باتیں بتا رہا. تعجب مت کر کے کیا مولا نے یہ باتیں کر، نہیں، یہ سلسلہ ذہب ہر عالم دین سے پوچھ لو، کسی سے پوچھ لو، آغا شیزانی سے پوچھو یہ حدیث کیا ہے. اس کا نام ہی ذہب، گولڈن چین، اس کو بولتے ہیں گولڈن چین والی حدیث. تمہارے بزنس میں لٹکا دو، لیکن بھی جھوٹ نہیں بول سکتے، وہاں پہ کاؤنٹر پہ کھڑے رہ گئے. حرام نہیں کھا سکتے. اگر حلال ہے تو یہ گولڈن تمہارا پورا بزنس گولڈن بزنس ہو جائے. بس بہرحال بس اگر موقع ملا تو کل بھی غریب امام کے بارے میں بتاؤں گا انشاءاللہ. صلوات پڑھ لیں محمد وآلہ محمد. مولا آپ کو آباد رکھے یار، جعفری برادران کو، پورے مومن جماعت اور سب کو آباد رکھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مولا آپ کے سزا خانے میں، مولا آپ کے کاروبار میں برکت دے، صحت کے ساتھ. ہمارے نوشاد بھائی کو اللہ صحت کے ساتھ رکھے انشاءاللہ. سب مومنین کو جو بیمار ہیں، ہمارے یہ بھائی کو اللہ ان کے آنکھوں میں روشنی دے. یہ حدیث ان کے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے پڑھ سکتے ہیں. اب وہی بات ہے کہ مولا ان پہ کرم کرے، اللہ ان کی آنکھوں کی روشنی تیز کر دے انشاءاللہ. انشاءاللہ میری ریکویسٹ ہے آپ سے کہ یہ حدیث ان کے بچوں کو بولو، جو بھی ان کے ساتھ ہے، کہ حدیث لکھو، سلسلۃ الذہب پورے معصومین کے نام کے ساتھ، غریب امام سے اللہ تک جانا. اس کے بعد یہ دونوں حدیث ایک لائن کی حدیث ہے، رٹ لو، یاد کر لو یار، یاد کر کے لکھو، اور لکھ کے جو نا اگر زعفران سے لکھ کے ان کو پلایا جائے. اور اس کے بعد یہ بولنا آنکھوں کی روشنی کے لیے. 7ویں امام کا بھی ہے، یا فرزند زہرا، یا فرزند بی بی زہرا کا نام لینا، بی بی زہرا کا نام لے کے اس پہ پڑھنا. کل میں بتاؤں گا تسبیح زہرا کہ کیسے فائدے ہوتے ان لوگوں کے لیے. بہرحال غریب امام، ایسا غریب امام، نامی غریب ہے. کیوں غریب بولتے اس امام کو؟ کہ وطن سے دور، ہزاروں میل دور، توس میں جا کے بالکل اکیلا شہید ہو گیا. اور ایسا شہید ہوا 203 ہجری. امام غریب امام کی شہادت کے 3 تاریخیں. تھوڑا سا میں بات کر دوں آپ کو، کنفیوژن نہیں ہونا. 17 صفر، کل کی رات، کل کا دن، سب کانٹیننٹ میں، انڈیا پاکستان میں، یہ ایریا میں، ہمارے سب کانٹیننٹ میں 17 صفر بانی جاتی. عرب پورا 23 ذیقعد، 11th منتھ ذیقعد کا. غریب امام کی ولادت 11 کو ہے، 23rd ذیقعد عرب میں. ہم لوگ کویت میں 23 ذیقعد کرتے تھے. اور مشہد مقدس میں 29 صفر، اسی صفر کی آخری تاریخ. 28 کو اللہ کے رسول کی ہے، اور مشہد مقدس میں 29 صفر غریب امام کی شہادت مانی جاتی. تو ہم کنفیوز نہیں ہو، ہم کو 3 دن مل رہے مولا کا ماتم کرنے کے لیے. مولا کا حق ہے تو بہت اچھی بات ہے. ولادت میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ولادت 11 ہجری ہے، لیکن شہادت کی تاریخوں میں اختلاف ہے. اس لیے ہم تینوں دن ہمارے لیے غم کرنا گیا. 23 ذیقعد کو بھی، 17 صفر کو بھی. انڈیا میں، حیدرآباد میں، پورا بنگلور، پورا سب کانٹیننٹ میں 17 صفر اتنے مجلس، اتنے تابوت، اتنا ماتم ہوتا ہے. کتنے مرثیے کہ آج امام رضا شہید ہوئے، تو بہت بڑا دن ہے. آج کی رات، کل کا دن بہت مصیبت کا دن ہے. وہ غریب امام کل صبح اٹھ کے غریب الغربا کی زیارت کی نماز ضرور پڑھنا، اور پرسا زمانے کے امام کو دینا. کہ دور یہ 40 کا زمانہ ہے، دور 40 ہے، لیکن اس دور 40 میں حسین کا اس بیٹے کی شہادت دوستو، کہ جو وطن سے دور جا کر شہید ہوا. میرا حسین بھی وطن سے دور جا کر شہید ہوا، لیکن غریب امام ایسا غریب تھا کہ جب مامون ظالم نے بلایا مولا کو، اور ابو سعد نے، جو مولا کے غلام تھے، آج بھی ان کا مزار ہے ابو سعد کا وہاں پر، تو امام نے ابو سعد سے کہا کہ مامون کے پاس میں جا رہا، اگر جب میں واپس آؤں اور میرے دوش پہ ابا ردا رہے تو سمجھ جانا مجھے غسل دے دیا گیا، پھر مجھ سے گفتگو نہیں کرنا. بس دوستو امام گئے.
یہ ظالم مامون نے امام کو پہلو میں بٹھایا، بڑی بات چیت کی، بات چیت کر کے ایک تشت میں انگور تھے، انگور رکھے سامنے، اور کہا کہ فرزند زہرا، فرزند رسول، میں آپ کے لیے بڑے خاص انگور منگوایا ہوں۔ امام نے کہا میں جنت کے انگور کھا چکا، یہ انگور کیا ہے، ہم تو وہ کھاتے۔ تو کہا نہیں، آپ کھانا پڑے گا۔ تلوار کو نیام میں سے نکال لیا، یہ اللہ کی مشیت تھی۔ امام نے چند دانے اٹھائے، دوستو اٹھائے، زبان پہ رکھے، دوش پہ آبا ڈالی، کھڑے ہو گئے۔ یہ ظالم پوچھتا ہے کہ کہاں جا رہے ہو؟ امام نے کہا جہاں تو بھیجنا چاہتا میں وہیں جا رہا ہوں۔ آہستہ نہیں رونا، یہ بڑا مظلوم امام ہے۔ اللہ آپ کو، ہم سب کو زیارت نصیب کرے۔ غریب، میں ایک ہی بات بولتا، میرے ساتھ سب مل کے بولو، السلام علیکہ یا غریب الغربا، سلام علیکہ یا غریب الغربا۔ یہ سلام آج ہم دور ہے مشہد مقدس سے، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے میرے مولا کی۔ بڑی مظلوم زیارت، بڑا شاندار، سلطان ہے میرا مولا، سلطان ہے۔ دوستو امام واپس آئے گھر پہ، ابو سعد نے دیکھا کہ میرے مولا کے دوش پہ ردا ہے، وہ بات نہیں کرنے لگا۔ سیدھا امام اپنے حجرے میں گئے، حجرے میں جا کے دروازے کو بند کیا، بستر پہ لیٹ گئے۔ لیٹنے کے بعد ابو سعد آیا، مولا کی جسم پہ پورا زہر کا اثر ہے۔ ابو سعد کہتا ہے میرے مولا نے کہا کہ ابو سعد یہ جو بستر ہے نا، جو بیڈنگز ہے، اس کو ہٹا دے، میں خاک پہ لیٹوں گا۔ اس نے کہا مولا آپ کے جسم پہ زہر کا اتنا اثر ہو گیا اور آپ زمین پہ لیٹیں گے؟ مولا نے کہا میں اپنے جد کی تاسی کر رہا، جب میرا جد کربلا میں گھوڑے سے زمین پر آیا تھا تو وہ کربلا کی جلتی ہوئی ریت تھی، میں اسی انداز سے زمین پہ تڑپنا چاہتا جیسا میرا جد حسین زمین پہ تڑپا تھا۔ عزیزو امام زمین پہ لیٹ گئے۔ کچھ دیر کے بعد ابو سعد کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک کم سن بچہ بڑا نورانی چہرہ گھر میں داخل ہوا، تو میں نے کہا صاحبزادے تم آئے کیسے؟ تو کہا جس خدا نے مجھے مدینے سے یہاں تک پہنچایا اسی نے گھر میں داخل کیا، یہ بتا میرا بابا کہاں ہے؟ بس عزیزو یہ نوے امام تھے۔ ابو سعد نے اشارہ کیا حجرے کی طرف، امام نوے امام انٹر ہوئے۔ جیسی آٹھویں امام نے نوے امام کو دیکھا ہاتھوں کو پھیلا دیا، باپ بیٹے سے سینے سے لگ گیا۔ بیٹا کہنے لگا بابا کیا حال ہو گیا؟ میں یہ کہوں غریب الغربا سے کہ مولا بے شک وطن سے دور شہید ہوئے، آپ غریب امام ہیں، لیکن آخری لمحے میں بیٹے کو سینے سے تو لگایا۔ ذرا کربلا میں آ کے دیکھو، چوتھا امام کہتا میں بابا کے سینے سے نہیں لگ سکا اس لیے کہ اتنے تیر پیوست تھے۔ نوے امام وہیں پہ تھے، ابو سعد بھی آ گیا، سب آ گئے۔ امام نے، آٹھویں امام نے نوے امام سے بات چیت کی، اس کے بعد وصیتیں کی۔ وصیتیں کرنے کے بعد آٹھویں امام نے چاروں طرف دیکھا، دیکھ کے کہا السلام علیکہ یا اہل بیت نبوہ و معدن رسالہ۔ یہ کہنا تھا، نوے امام نے امامہ اتارا، فوراً باپ کے قدموں پہ گر گئے، کہا بابا میں یتیم ہو گیا بابا۔ امام کو بڑی محبت سے ہٹایا گیا۔ دوستو یہ دنیا کا دستور ہے کہ جب باپ کی میت پہ بیٹا یا بیٹی تڑپ کے روتے ہیں تو چاہنے والے اسی طرح محبت سے ہٹاتے ہیں، لیکن کربلا کی وہ سکینہ کیا کرے جو باپ کے لاشے سے لپٹی تھی، اور شمر اتنے تماچے مار رہا تھا، اتنے تازیانے بلند ہو رہے تھے کہ سکینہ کربلا کی خاک پہ تڑپ رہی تھی اور کہہ رہی تھی بابا میں یتیم ہو گئی بابا۔ بس میں نے مجلس ختم کر دی۔ اللہ ہم سب کو غریب امام کی زیارت نصیب ہو، بی بی ہمارے پرسے کو قبول کرے، امام زمانہ پرسے کو قبول کرے۔ بس دوستو 2 منٹ میں ختم کر رہا۔ اس غریب امام کی ایک چاہنے والی بہن تھی جس کا نام فاطمہ تھا۔ یہ وہ بی بی ہے کہ آج ان کا بڑا مزار ہے، اللہ بی بی کی زیارت ہم کو نصیب کرے۔ بی بی معصومہ قم بہت چاہتی تھی اپنے بھائی کو۔ یہ حال ہے کہ مثال دی جاتی ہے خاندان اہل بیت میں، ایک مولا حسین اور شہزادی زینب، ایک غریب امام اور بی بی معصومہ۔ بھائی کو بہنوں نے بہت چاہا۔ معصومہ کئی سال ہو گئے، 2 سال ہو گئے تھے بھائی سے ملاقات نہیں ہوئی۔ بی بی بھائی کی محبت میں مدینے سے چلی، اور جب آپ کا یہ قافلہ قم پہنچا، قم پہنچنے سے پہلے، قم اس وقت بھی مرکز تھا شیعوں کا، وہاں کے لوگوں کو معلوم ہوا کہ امام کی بہن آ رہی۔ انہوں نے کہا کہ اب ہم کیسے بولیں گے، امام زادی کو 7ویں امام کی بیٹی ہے۔
بڑی زیارت ہے اس بی بی کی. کہا کہ ہم کیسے بولیں گے کہ آپ کے بھائی کی شہادت ہو گئی ہمارے امام کی. انہوں نے کہا بہترین طریقہ یہ ہے کہ پورے شہر کو سیاہ پوش کر دو. ہر طرف کالے پردے لگا دیے گئے, ہر طرف کالے پردے اور پرچم لگائے. جب بی بی معصومہ کی عماری پہنچی اور بی بی نے دیکھا کہ پورا شہر کالا ہو رہا, تو کنیز سے کہا جا کر پوچھو کہ کس رئیس کا انتقال ہو گیا. دوستوں, مرد آئے اور عورتیں آئیں. اب عورتوں نے آ کے ہاتھوں کو جوڑا. بی بی نے پوچھا یہ بتا تمہارے شہر میں کس کا غم ہے؟ تو عورتوں نے کہا بی بی آپ کے بھائی ہمارے امام کی شہادت ہو گئی, اس کا یہ پردے. دوستوں بس بی بی نے سنا. ایک روایت میں 8 دن ہے, ایک روایت میں 3 دن ہے. 3 دن کے اندر بی بی دنیا سے گزر گئی کہ ہائے میرے بھائی, میں جو ہے تمہاری محبت میں یہاں تک آئی اور تم سے ملاقات نہیں ہوئی. میں بی بی کی بارگاہ میں ہاتھوں کو جوڑ کے یہی بولوں کہ بی بی آپ نے سنا, لیکن آپ کے بھائی کو بھوکا اور پیاسا مارا نہیں گیا, آپ نے اپنی آنکھوں سے ذبح ہوتے نہیں دیکھا. ذرا کوئی زینب کے دل سے پوچھے کہ تلے زینبیہ سے دیکھ رہی تھی, شمر کے خنجر تھا, بھائی کا سوکھا گلا تھا, اور زینب فریاد کر رہی تھی اپنا ساتھ میرے بھائی کو چھوڑ دے, لیکن چھوڑا نہیں گیا. حسین کا سر نو کے نیزہ پہ بلند ہو گیا. پروردگار میری شہزادی کے مصائب کا واسطہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما, ہماری مختصر سے مجلس قبول کر لے. پروردگار ہم سب کو غریب امام کی شہزادی معصومہ اور معصومین کی زیارت نصیب ہو. جتنے لوگ زائرین اس وقت گئے ہوئے اللہ ان سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار میرے مولا غریب امام کے نام پہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے. ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو. اللہ سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما. جنت البقیع, جنت المولا, جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر دے. مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. فرزند زہرا میرے امام زمانہ کو سلامت رکھ. مولا کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ. جن کے ماں باپ مر گئے ان کی قبروں میں رحمتوں کو نازل فرما. ہمارے سارے مرحومین کی مغفرت فرما. پروردگار ہمارے سارے مجتہدین اور سارے مرجعوں کی حفاظت فرما. دشمنان مرجعیت کو نیست و نابود کر دے. اسلام کے پرچم کو سر بلند فرما. ہم کو توفیق دے, سعادت دے کہ ہم تیرے دین کی, تیرے بندوں کی خدمت کر سکیں. اللہ تو ہم میں سے ریاکاری, غرور, تکبر کو نکال دے. تو ہم کو اپنا عبد صالح بنا لے. اللہ آج کی رات کا واسطہ ہم سب کو غریب امام کی زیارت نصیب ہو, اور وہ زیارت کریں جس سے میرا مولا راضی ہو جائے. ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما. ایک سورہ فاتحہ مومن جماعت کے سارے مرحومین اور ہمارے سارے علماء ذاکرین, آج جس کی بھی پہلی رات ہے, ایک سید باقر رضوی کے انتقال ہوا, اللہ ان کے لیے بھی سورہ فاتحہ. بسم اللہ بسم اللہ. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين
زندہ سے رہا ہو گئے سادات، زندہ سے رہا ہو گئے سادات، زندہ سے رہا ہو. اللہ یہ کیا ہو گئے سادات، اللہ یہ ہو گئے سادات، خود کرب و بلا ہو گئے سادات، اللہ یہ کیا ہو گئے سادات، اللہ یہ کیا ہو گئے. یہ کیسے رہائی ہے کہ دل خوش نہیں ہوتا، کیسے رہائی ہے خوش نہیں ہوتا، کیا رہ گیا زندہ میں کہ ہر قیدی ہے روتا، زندہ. ہاں اپنی سکینہ سے جدا ہوتے ہیں سادات، اللہ میرے اللہ، زندہ سے رہا ہو گئے زندہ سے. اے شامیوں اب چین سے آرام سے سونا، بے چین کرے گا نہ کسی بچی کا رونا، جو شب کو بکا کرتی تھی روئے گی کبھی نہ، اللہ میرے اللہ، زندہ سے زندہ. زینب نے کہا قید میں ہے میرا خزانہ، اے وارثو جب شام ڈھلے اس طرف آنا، تربت پہ سکینہ کی دیا ایک جلانا، اللہ میرے اللہ، زندہ سے زینب نے ردا پا کے کہا شکر خدا ہے، عباس میرے بھائی مگر صدمہ بڑا ہے، سر ننگے ہمیں سارا جہاں دیکھ چکا ہے، اللہ میرے اللہ، زندہ سے یہ قافلہ جب کرب و بلا لوٹ کے آیا، دیکھا کہ پڑا دھوپ میں ہے بھائی کا لاشا، زینب نے سرے کھا کے بلا خود کو گرایا، اللہ میرے اللہ، زندہ سے اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی. امام علی رضا کی شہادت کے موقع پر امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھتے قربتاً اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکم وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکم وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکم وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکم وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکم وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیکم وارث علی بن ابی طالب ولی اللہ، السلام علیکم ابن محمد المصطفیٰ، السلام علیکم ابن علی المرتضیٰ، السلام